پاکستان کے 4 ہی موسم ہیں، موسم گرما، موسم سرما، موسم سیلاب اور موسم جلوس و ہڑتال۔ آج کل جلوس و ہڑتال کا موسم ہے۔ ہم وقت مقررہ پر علل صبح سیاست بلوچ کے گھر پہنچے تو وہ کارکنوں کے ساتھ نعرے بازی کر رہے تھے۔ ہمارے استفسار پر انہوں نے بتایا، نعرے لگانا سیاسی کارکنوں کے گلے کا ریاض ہوتا ہے، اس سے سیاسی فن میں پختگی آتی ہے۔ کچھ دیر ایکسرسائز کی۔ ہم نے اس عجیب ورزش کے بارے میں دریافت کیا تو بولے، یہ سیاسی ورزش ہے، اس میں پریکٹس کرتے ہیں کہ پولیس اگر زبردستی اٹھا کر پولیس وین میں ڈالنے لگے تو اسے کیسے ناکام کرنا ہے۔ ہم وہاں سے جگڑ بدڑ کے ہاں پہنچے تو وہ بھی جلوس پر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اپنی پسندیدہ قوالی سنی۔ اس کی دھن پر اپنی دستار بندی کی اور خود پر چادر چڑھائی۔ 10-12 کلچوں کا ناشتہ کیا۔ ان کا ناشتہ دیکھ کر ہم نے پوچھا، کیا جلوس 7 دن کا ہے؟ جگر میری بات کان کھول کر سن، میں تو پیدا ہی جلوسوں میں ہوں۔ کیا کہتے ہو؟ کیا ہسپتال بند تھے اس دن؟ یہ جو سیاست ہے نا، یہ پوری سائنس ہے۔ میں بتاتا ہوں کیسے، بس ایسے۔ میں اسٹوڈنٹ لائف سے جدھر سے گزرتا تھا، لوگ کہتے تھے جگر بدڑ جا رہا ہے، جگر بدڑ جا رہا ہے۔ آپ نے سیاست کے لیے کیا کیا کام کیا ہے؟ اب کام کیا ہے، اب بھی کام کیا ہے۔ شاموں سے میں نہیں گھبراتا۔ یہ سیاست بڑی اور چیز ہے۔ بھلا کیسے؟ بس ایسے، یہ دیکھ، جگڑ بی بی کی گاڑی چلا رہا ہے 200 کی رفتار سے۔ 200 کی رفتار سے؟ وہ کیوں؟ بی بی نے زیادہ گاڑی تیز چلانے سے منع کیا تھا۔ ناروں کی پریکٹس کر لوں۔ ہم بلے خان کے گھر پہنچے تو وہ سو رہے تھے۔ ان کے درینا ملازم نے ان کو اٹھانے کے لیے جب تالیوں کی گونج والی ٹیپ چلائی تو وہ بیدار ہوئے۔ جلوس کے لیے تیار ہو کر دوربین سے اپنے کارکنان کا مشاہدہ کیا۔ پھر کارکنوں کے انتظار میں فلم انصاف کا ترازو دیکھنے لگے۔ ہم سید رفیق کے ہاں پہنچے تو وہ فون پر باہر بیٹھی قیادت سے جلوس میں جانے کے طریقے پوچھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ جلوس میں تقسیم کرنے کے لیے منگوائی گئی پانی کی بوتلوں پر اپنی تصویر والے اسٹیکر چسپاں کر رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے قیادت کو وہ تقریر سنانا شروع کی جو انہوں نے جلوس میں کرنا تھی۔ سیاست بلوچ کے ہاں پہنچے
तो वो पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के तरीकों पर गौर कर रहे थे। फिर वो जुलूस के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में सैयद रफीक साहब कारकुनों के साथ जुलूस के लिए रवाना हुए, साथ बंदा लिया ताकि हजूम में लोगों को बताया जा सके कि यही सैयद रफीक हैं। जुलूस पड़ जाता हूँ तो सबको बता कर जाता हूँ। भला कैसे? बस ऐसे, इसका बड़ा फायदा होता है, ज्यादा रश नहीं पड़ता है। जुलूस के लिए रवाना हुए तो रास्ते में लगी पानी की सबील का इफ्तिताह किया। नारे लगाते बड़े जुलूस की तरफ चल पड़े। जुलूस में बाहर बैठी क़यादत के हक में नारे लगाए। आज के इस मिलियन मार्च में ये साबित किया है कि बहुत से लोग आए हैं, और वो लोग भी आए हैं जो यहाँ मौजूद ही नहीं हैं। अपने कारकुनान के जोश को उभारा। जुलूस कितना बड़ा है पता चल जाता है। भला कैसे? बस ऐसे, मेरे जैसे चौकस बंदे की जेब कट गई। अंदाजा कर कितनी खलकत और जमोगी है, लाखों करोड़ों का मसला है। देखे जी, असल की आदत बाहर बैठी, वो होती तो सारा पाकिस्तान इस सड़क पर होता। सब लीडरान तकरीर कर कर के थक गए। जुलूस का खसूसी मेहमान अभी तक ना आया। बल्ले खान साहब ने वक्त जाया होने से बचाने के लिए कारकुनान की सियासी तरबियत शुरू कर दी और राहगीरों में मेंबरशिप फॉर्म मुफ्त तकसीम किए। जुलूस के मेहमान खसूसी के लेट होने की वजह से सब लेट गए। हमने बिगड़ बदड़ साहब को हिलाया। आप सियासी कारकुन हैं और खराटे ले रही हैं, क्या ये खुला तेजाब नहीं? कारकुनों के खराटे भी नाड़े ही होते हैं जिगड़। भला कैसे? बस ऐसे। इसी वक्त किसी तरफ से एक पत्थर आके हमारे सर पर लगा। उम्मीद से है